باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ احبار کی کتاب اس کا 14 باب۔ برس کی طہارت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ مبروس کے لیے اس کی طہارت کے دن کی یہ شریعت ہے، وہ کاہن کے پاس لایا جائے، تب کاہن خیمہ گاہ سے باہر جائے، اور جب وہ دیکھے کہ مبروس در حقیقت برس کی بیماری سے اچھا ہو گیا ہے، تو کاہن حکم کرے کہ جس کی طہارت ہونے پر ہے اس کے لیے 2 زندہ پاک چڑیا اور دیوار کی لکڑی اور کرمزی اور زوفا لائیں، اور کاہن حکم کرے کہ ایک چڑیا مٹی کے برتن میں زندہ پانی پر ذبح کی جائے، اور وہ زندہ چڑیا اور دیوار کی لکڑی اور کرمزی اور زوفا کو لے، اور انہیں ماں زندہ چڑیا کے اس چڑیا کے خون میں جو زندہ پانی پر ذبح کی گئی ڈبوئے، اور جس کی برس سے طہارت ہونے کو ہے 7 دفعہ چھڑکے اور اسے پاک کرے، اور زندہ چڑیا کو میدان کی طرف چھوڑ دے۔ تب وہ جس کی طہارت کی جاتی ہے اپنے کپڑے دھوئے اور اپنے بدن کے سب بال منڈوائے اور پانی سے غسل کرے، تو وہ پاک ہوگا۔ بعد ازاں وہ خیمہ گاہ میں آئے، لیکن 7 دن تک اپنے خیمہ سے باہر رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور بوئیں اور اپنے سارے بدن کے بال منڈوائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور اپنا بدن بھی پانی سے دھوئے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور 8ویں دن وہ 2 بے عیب نر برے اور 1 مادہ برہ 1 سالہ بے عیب اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 3/10 حصے میدہ تیل میں ملا ہوا اور 1 پیمانہ تیل لائے۔ اور پاک کرنے والا کاہن اس شخص کو جس کی طہارت کی جاتی ہے خداوند کے سامنے حضوری کے خیمہ کے دروازہ کے پاس حاضر کرے، اور کاہن 1 نر برہ تقصیر کی قربانی کے لیے ماہ تیل کے پیمانہ کے چڑھائے، اور انہیں ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے سامنے ہلائے، اور اس برس کو مقدس مقام میں جہاں کہ خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی ذبح کی جاتی ہے ذبح کرے، کیونکہ یہ تقصیر کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کی ہے، یہ نہایت پاک ہے۔ تب تقصیر کی قربانی کے خون میں سے کچھ لے، اور اس شخص کے جس کی طہارت کی جاتی ہے دہنے کان کی نوک پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگائے، اور کاہن تیل کے پیمانہ میں سے کچھ لے اور اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے، تب وہ اس تیل میں جو اس کی بائیں ہتھیلی پر ہے اپنی دہنی انگلی ڈبوئے، اور اس میں سے خداوند کے آگے 7 دفعہ اپنی انگلی سے چھڑکے، تب باقی تیل کو جو اس کی ہتھیلی پر ہے لے، اور اس شخص کے جس کی طہارت کی جاتی ہے دہنے کان کی نوک پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور اس کے دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر تقصیر کی قربانی کے خون پر لگائے، اور باقی تیل جو کاہن کی ہتھیلی پر ہے طہارت کیے جانے والے شخص کے سر پر ڈال دے، اور خداوند کے سامنے اس کا کفارہ دے۔ تب کاہن خطا کی قربانی چڑھائے، اور اس کی ناپاکی کے لیے جس کی طہارت کی جاتی ہے کفارہ دے،
تب سوختنی قربانی کو ذبح کرے اور کاہن سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی مذبح پر چڑھائے اور کاہن اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنی توفیق نہ رکھتا ہو تو وہ ایک برہ تقصیر کی قربانی کا ہلانے کے واسطے لائے تاکہ اس کا کفارہ دیا جائے، اور نذر کی قربانی کے لیے اِفہ کا 10واں حصہ میدا کا تیل میں ملا ہوا اور 1 پیمانہ تیل اور 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے اپنے مقدور کے موافق لے، ایک ان میں سے خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ انہیں اپنی طہارت کے 8ویں روز کاہن کے پاس حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر خداوند کے سامنے لائے، تب کاہن تقصیر کی قربانی کا برہ اور پیمانہ تیل کا لے اور کاہن ان دونوں کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے سامنے ہلائے، پھر وہ تقصیر کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے اور اس کے خون میں سے لے کر اس شخص کے جس کی طہارت کی جاتی ہے دہنے کان کی نوک پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگائے، اور کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنی بائیں ہتھیلی پر ڈالے، اور اس تیل میں سے جو اس کی بائیں ہتھیلی پر ہے وہ اپنی دہنی انگلی سے 7 دفعہ خداوند کے سامنے چھڑکے، اور اس تیل میں سے جو اس کی ہتھیلی پر باقی ہے طہارت کیے جانے والے شخص کے دہنے کان کی نوک پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور اس کے دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر تقصیر کی قربانی کے خون پر لگائے، اور باقی تیل جو کاہن کی ہتھیلی میں ہے طہارت کیے جانے والے شخص کے سر پر ڈالے تاکہ اس کے لیے خداوند کے سامنے کفارہ دے۔ تب وہ قمریوں میں سے 1 یا 2 ایک کبوتر کے بچوں میں سے 1 جس کا اسے مقدور ہو گزارن، وہی جس کا اسے مقدور ہوا ہو نذر کی قربانی سمیت، 1 خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہوگا۔ اور کاہن طہارت کیے جانے والے شخص کا خداوند کے سامنے کفارہ دے، یہ شریعت اس کے لیے ہے جسے برص کی بیماری ہو اور جسے طہارت کے لزومات کا مقدور نہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا، جب تم کنعان کے ملک میں جو میں تمہیں ملکیت کے لیے دوں گا داخل ہو، اور میں تمہاری ملکیت کے کسی گھر پر برص کی بلا لاؤں، تو جس کا گھر ہے وہ کاہن کے پاس آ کر خبر دے اور کہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بلا سی ہے، تب کاہن حکم کرے کہ اس گھر کو پیشتر اس کے کہ وہ بلا کے ملاقات کے لیے اس میں داخل ہو خالی کرے، تب تاکہ سب سامان جو گھر میں ہے ناپاک نہ ہو جائے، اور بعد اس کے وہ گھر کے ملاقات کے لیے اس میں داخل ہو اور وہ بلا پر نظر کرے۔ اگر گھر کی دیواروں پر اس بلا کے چھوٹے چھوٹے نقطے سبزی یا سرخی مائل دیکھنے میں دیوار پر گہرے معلوم پڑیں، تو کاہن گھر کے دروازہ سے باہر نکلے اور 7 دن تک اسے قفل لگائے، 7ویں دن پھر آئے اور ملاقات کرے، تو اگر وہ بلا گھر کی دیواروں پر پھیل گئی ہو، تب وہ حکم کرے کہ وہ پتھر جن پر وہ بلا ہے نکال لے جائیں اور شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکے جائیں،
اور کہ وہ گھر اندر سے چاروں طرف کھرچا جائے اور کھرچی ہوئی مٹی شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکی جائے، اور کہ ان پتھروں کی جگہ دوسرے پتھر لگائے جائیں اور دوسری مٹی لی جائے اور گھر کو لیپا جائے۔ اگر پتھروں کے نکالے جانے اور گھر کے کھرچے جانے اور اس کے لیے لیپے جانے کے بعد پھر وہ بلا گھر میں ظاہر ہو پڑے، تب کاہن اندر جا کر ملاقات کرے۔ اگر وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہو تو یہ گھر میں خراب برس ہے اور وہ ناپاک ہے، تب وہ گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور سب کو گرا دے اور انہیں شہر سے باہر ناپاک جگہ میں پھینکوا دے، اور جو کوئی اس گھر میں اس کے قفل لگائے جانے کے دنوں میں داخل ہوا وہ شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی اس گھر میں سویا وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جس کسی نے اس کے اندر کچھ کھایا وہ اپنے کپڑے دھوئے۔ اور اگر کاہن نے داخل ہو کر دیکھا کہ اس گھر کے لیے لیپے جانے کے بعد وہ بلا نہیں پھیلی تو وہ اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ تب وہ اس گھر کی طہارت کے لیے 2 چڑیاں اور دیوار کی لکڑی اور کرمزی اور زوفا لے، اور ایک چڑیا کو مٹی کے برتن میں زندہ پانی پر ذبح کرے، اور دیوار کی لکڑی اور زوفا اور کرمز اور زندہ چڑیا کو لے کر ذبح کی ہوئی چڑیا کے خون میں اور زندہ پانی میں ڈبوئے، اور اسے 7 دفعہ گھر پر چھڑکے، اور چڑیا کے خون اور زندہ پانی اور زندہ چڑیا اور دیوار کی لکڑی اور زوفا اور کرمز سے اس گھر کو پاک کرے۔ تب وہ زندہ چڑیا کو شہر سے باہر میدان کی طرف چھوڑ دے اور اس گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ شریعت ہے برس کی سب اقسام کے لیے، اور خوراک کے لیے، اور کپڑوں اور گھر کے برس کے لیے، اور برم اور آبلے اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز کب پاک یا ناپاک ہے۔ برس کی شریعت یہی ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔